اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کرنے اور کروانے کا شرعی حکم۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جادو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 7 ان چیزوں میں شامل ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے حضور کا فرمان کہ یہ جادو بندے کو ہلاک کر دینے والا ہے، تاہم پھر بھی اس کا شرعی حکم بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مطلقاً علامہ ابو منصور محمد بن محمد الماتریدی آپ فرماتے ہیں مطلقاً جادو کو کفر کہنا یہ خطا ہے، بلکہ کفر اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کے اندر کفریہ کلمات ملے ہوئے ہوں گے، تو اس کے کرنے سے بندہ مرتد ہوگا، اور جو بندہ مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا کہ جس نے بھی ارتداد کیا، اسلام سے پھر گیا، تو وہ اسی حالت میں اگر مرتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، اس کے دنیا آخرت کے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس جادو ایسے کلمات کے ساتھ ہے کہ جن میں کفریہ کلمات کی آمیزش ہے، تو پھر تو یہ جو ہے کفر ہے، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اگر جادو ایسا ہے کہ اس میں کفریہ کلمات کی آمیزش نہیں ہے جی، تو اس صورت میں جو ہے وہ جادوگر جو ہے اس کو ایک تحقیق کے مطابق قتل کیا جائے گا، لیکن صحیح مفتابی قول یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا جی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور کہیں فرمایا ان خیر الخطائین التوابین، فرمایا کہ گناہ اور خطا کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر کے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر توبہ کرے اللہ کریم اس کو معاف فرما دے گا۔ جس طرح کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں بہت سارے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کے لیے جو ہے وہ آئے تھے، تو اللہ کی قدرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے ایک اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ادب اور احترام کیا، اور اس تعظیم کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو دولت اسلام عطا فرما دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تعظیم میں مطلب ہے کہ انہوں نے آغاز نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سمجھا، اللہ کریم نے اس کی برکت سے ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔ تو غرض کہ یہ جادو جو ہے یہ بری چیز ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جادوگر اپنی دنیا آخرت تباہ اور سیاہ کر دیتا ہے، اور چند دنیا کے ٹکوں کے اندر 2 گھروں کی ایک جو ہے جنگ چھڑ جاتی ہے اس کے اس برے عمل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس قسم کے جو برے عمل ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ایک دفعہ الکرسی پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ گھما دیں، انشاءاللہ جادو کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے معوذتین حضور پڑھ کے تو مطلب پھونک مارا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں اگر 11 مرتبہ بندہ پڑھے، یا پھر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ پورا رکوع جو ہے اول آخر تاک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو ہے یہ رکوع پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے
کے بعد پانی دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لے، اللہ کریم جادو کا اثر ختم کر دے گا۔ اور ایک اور بھی نسخہ نبوی ہے، جو بندہ روزانہ صبح اٹھ کر فجر کے وقت 7 عجوہ کھجور کھا لیتا ہے، اللہ کریم اس کو ہر قسم کے جادو اور اثرات جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں کرواتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔